بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اذان کے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو کہ اذان کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اسی طرح جب گھر میں ہوتے اور مؤذن اذان کہتا تو آپ بھی مؤذن کی آواز سن کر انہی کلمات کو دہرایا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کر آخر تک۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، کچھ احادیث اس میں کچھ یوں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن نے یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مؤذن کو سن کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث میں ہے، وَأَنَا کا لفظ جو ہے وہ زیادہ کیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی طرح سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن نے جب یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا، یہ لفظ ہے وَأَنَا۔ اب یہاں پر اس سے مراد صرف یہی ایک کلمہ انا کہا جائے یا پھر پورا وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو جیسے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے وہ کہا جائے۔ تو ابن حبان ایک محدث ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر باب باندھ کر یہ کہا ہے کہ کبھی کبھی یہ کہنا بھی سنت ہے اور اختصار کرنا بھی سنت ہے کہ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا کہے وَأَنَا، کہ میں صرف۔ تو یہ تینوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو کوئی مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور وہ جواب میں یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یا پھر صبح و شام کے جو اذکار میں ہے وہ یوں ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، 3 مرتبہ۔ یہ صبح و شام میں 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اذان کے وقت 1 مرتبہ کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس طرح کہے گا، صحیح حدیث ہے، غفر لہ ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی توجہ کی ضرورت ہے کہ معمولی سی بات ہے کہ اگر آپ مؤذن اذان کہے اور آپ اس کے جواب میں یہ کہہ دیں وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور پھر آپ یہ کہہ دیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر گناہوں کی بخشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی خوشخبری ہے۔ لہذا ان قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح مؤذن کہے اسے سن کر اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب مزید آگے بات یہ بھی ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ایک روایت میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک جگہ یہ ہے کہ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو کیا حی علی الصلاۃ بھی کہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے؟ تو
میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے فتویٰ سنا تھا شیخ البانی کا، انہوں نے کہا تھا کہ دونوں کہے، لیکن انہوں نے ہی یہ فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ انور شاہ کشمیری نے رحمہ اللہ، انور شاہ کشمیری بہت بڑے عالم دین تھے فقہ حنفی میں، اور بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے، انہوں نے بڑی تحقیق اور بڑی محنت کے ساتھ، اور اس سے پہلے ابن حزم رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی اس طرح عمل کرے اور کبھی اس طرح عمل کرے، یعنی کبھی کہے حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ کہہ دے، اور کبھی جو ہے وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دے۔ یہاں پر ایک اور بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ جب بارش ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو یہ کہا تھا کہ یوں کہو الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، یا صلوا فی الرحال، یا صلوا فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ کہنا سنت ہے۔ اب یہ کہنا کب سنت ہے؟ حی علی الصلاۃ کے بعد، یا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہ کہے، دونوں ٹھیک ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہ کہے، اور صرف یہ کہہ دے الا صلوا فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، یہ اس وقت جب بارش ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک گزارش یہ بھی ہے کہ بارش کا مطلب یہ نہیں کہ تیز بارش اور آندھی والی بارش ہو، تو پھر اگر ہلکی بارش بھی ہو، یعنی کہ صرف بارش ہو رہی ہے اور ہلکی بارش ہے، تو اس بات کو یعنی کہ گھر میں نماز، اس وقت گھر میں نماز پڑھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور مؤذن جو ہے، ایک جو مؤذن اذان سنتا ہے، تو جب وہ نماز پڑھے اگر وہ اکیلا ہے، جماعت ہو چکی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اقامت بھی کہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں آپ نے سنا کہ ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے اور وہاں پر مؤذن جو ہے وہ اذان کہہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو تعریف فرمائی، اور پھر ایک الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی جس وادی میں ہوتا ہے، جو کوئی جیسے بکریوں کا چرواہا ہے، وہ وادی کے اندر ہے، پہاڑوں میں ہے، اب وقت ہو گیا ہے نماز کا، تو اسے چاہیے کہ اگر وہ، آپ سے نے فرمایا دو باتیں ہیں، اگر وہ نماز پڑھے تو اس کے ساتھ دو فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں ہے، صحیح روایت ہے کہ اگر وہ اذان کہے اور اقامت کہے، اکیلا ہے، اذان کہے اور اقامت کہے اور پھر نماز پڑھے، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا لشکر جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ لہذا اگر اکیلے بھی اقامت، اور وہ مسیح الصلاح کی روایت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ محدثین نے ضعف بتلایا ہے کہ اس میں بھی یہ لفظ ہے کہ آپ نے وہ جو نماز سکھلائی ایک غلطی کرنے والے کو، جب نماز میں غلطی ہوئی صحابی کو، تو آپ نے فرمایا کہ اقم، کہ اقامت کہو اور نماز پڑھو۔ تو لہذا اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہو اور اقامت کہے تو یہ بھی مستحب ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اذان کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا اور پھر دعا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا، صرف اتنا ثابت ہے بخاری کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر۔ والدرجة الرفیعة، اسے محدثین نے شاذ بتایا کہ صحیح نہیں، انک لا تخلف المیعاد بھی نہ، صرف وابعثه مقاما محمودا تک جو ہے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جو کوئی اذان سن کر، جواب دے کر، درود پڑھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حلت لہو شفاعتی وفی روایہ وکنت شفیعا لہو، اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ ایک آخری بات آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد اور درود پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد فوری طور پر دعا کرنا
یا اقامت اور اذان کے درمیان جو وقت ہے، اس میں جو دعا ہے یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 موقعوں پر دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ حدیث کے لفظ ہیں 2 موقعوں پر دعا رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے بعد، عند الاذان، اذان کے بعد، اور ایک جب جہاد ہو رہا ہو۔ تو لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، یہ وقت جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔